رمضان کا مہینہ مبارک ہو، قرآن کا مہینہ مبارک ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ محترم سامعین کرام اور سامعات، میں ارشد بشیر مدنی آپ سبھی کا اسلامی طریقے سے استقبال کرتا ہوں، اور میں دعا کرتا ہوں اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس رمضان مبارک میں ہمیں قرآن مجید پڑھتے ہوئے، عبادات کرتے ہوئے، حقوق اللہ ادا کرتے ہوئے، حقوق العباد ادا کرتے ہوئے، اور اسی طریقے سے اپنی مغفرت کروا لیتے ہوئے اس ماہ کی رحمت، عظمت، برکت اور عتق من النار کی سعادتیں لوٹنے والا ہمیں بنا دے اللہ سبحانہ و تعالیٰ۔ تو آج ہمارے سیشن میں، جیسا کہ الحمدللہ رمضان، قرآن اور ہم کے اس سیشن میں ابھی تک الحمدللہ 3 معصوم اور ہمارے ننھے منع بچے اور آنے والی ہماری نسل کے نونہال کو ہم پیش کر رہے ہیں۔ تو پہلا جب سیشن ہوا 1 رمضان، تو اس وقت پر الحمدللہ سیماندھرا سے جناب مہران صاحب، حافظ مہران، پھر اس کے بعد 2 تلنگانہ حیدرآباد سے حافظ عثمان، پھر اس کے بعد تیسرے سیشن میں مرزا حمدان اور مرزا صفوان کو پیش کیا گیا تھا۔ تو آئیے آج دیکھتے ہیں ہمارے ساتھ کون مہمان ہے۔ آج ہمارے ساتھ اس سیشن میں بنے ہوئے ہیں بلاری یعنی کرناٹکا سے، الحمدللہ کرناٹکا سے حافظ راشد، ایک معصوم، ایک ننھے سے ہمارے آنے والے دور کے ایک بہترین اسلام کے لیے تیار ہونے والے حافظ، عالم، فاضل، اور انشاءاللہ فیوچر میں اللہ تعالیٰ بچوں کو مفسر بنا دے، محدث بنا دے، فقیہ بنا دے، اور امت کی خدمت اور اسلام کی خدمت کے لیے، انسانیت کی خدمت کے لیے ان کو عظیم رہنما بنا دے، آمین۔ تو آئیے آج ہم استقبال کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ ماشاءاللہ، حافظ راشد دیکھتے ہیں اور بھی کوئی شریک ہوتے جا رہے ہیں، ان کو بھی ہم شریک کرتے ہیں۔ حافظ راشد آج ہمارے ساتھ بندے ہوئے، اور کرناٹکا بچپن میں میں نے دیکھا تھا اس چھوٹے سے بچے کو کہ جب یہ اسلام کے ارکان پڑھا کرتا تھا۔ آج ماشاءاللہ 10 سال کا بچہ یہ بڑا ہو چکا ہے ماشاءاللہ۔ آج ہم تعارف جانتے ہیں راشد صاحب سے کہ ان کا پورا نام کیا ہے، کہاں کے رہنے والے ہیں، ان کے ابو کا نام کیا ہے، پھر اس کے بعد ان کے راشد صاحب سے ہم سنیں گے آج انشاءاللہ ان کی پیاری سی آواز میں قرآن مجید کی تلاوت سنتے ہیں۔ پھر اس کے بعد تجوید کا ایک قاعدہ ان کے ذریعے سے ہم اپنے امت کے چھوٹے چھوٹے بچوں کو، اور جو تجوید یاد کرنا چاہتے ہیں، ہمارے خواتین ہیں، ہمارے بزرگ ہیں، ہمارے نوجوان ہیں، وہ لوگ بھی ان بچوں کے بہانے تجوید کے قاعدے ریفریش بھی کر لے سکتے ہیں انشاءاللہ۔ جیسا کہ حروف اخفاء کے 15 حروف جو یاد کروائے جا رہے ہیں، تو آج بھی وہ سبق دہرایا جائے گا۔ پہلا سیشن میں بچے کا تعارف ہوگا، دوسرے سیشن میں انشاءاللہ فقہی مسائل بیان کیے جائیں گے، تیسرے سیشن میں انشاءاللہ قرآن مجید 4 پارے کا جز الرابع کا خلاصہ پیش کیا جائے گا، اور چوتھا جو لاسٹ سیشن ہوگا اس میں انشاءاللہ ہم آپ کے سامنے ایک حدیث آف دی ڈے منائیں گے انشاءاللہ، پڑھیں گے انشاءاللہ۔ تو آئیے حافظ راشد صاحب، آپ کا تعارف پیش کیجیے، آپ کا نام، آپ کے ابا کا نام اور آپ کے استاذ کا نام۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ میرا نام سید راشد، میرے ابو کا نام سید سعادت اللہ، اور میرے استاد کا نام حافظ عثمان۔ حافظ عثمان، ماشاءاللہ۔ آپ کہاں کے رہنے والے؟ بلاری؟ بلاری، ماشاءاللہ، کرناٹکا، بلاری، انڈیا۔ جی، انڈیا۔ اور کیا آج آپ ہم کو کیا سنانے والے ہیں؟ کون سا سورہ سنائیں گے آپ انشاءاللہ؟ انشاءاللہ
سورہ ملک سنائیں گے صبح تبارک؟ جی انشاءاللہ. ہاں پڑھی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تبارک الذی بیدہ الملک وهو على كل شيء قدير. الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. الذي خلق 7 سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت وارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير. ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير. وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير. إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور تكاد تميز من الغيظ كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال مبين. وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير. إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير. فأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور. ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. صدق الله العظيم. ماشاءاللہ سبحان اللہ. راشد آپ کے اندر ایک بہترین خوبی ہے کہ آپ تلفظ بڑا اچھا کرتے ہیں اور جو جس کو آپ کہتے ہیں مخرج کا حق ادا کرنا ہے تو ماشاءاللہ بہت کلیئرٹی سے آپ پڑھ رہے جیسا عرب کے قاری جو پڑھتے ہیں ویسا پڑھ رہے ہیں آپ ماشاءاللہ. تو اس کے کئی ریزن جو مجھے سمجھ میں آ رہے ہیں کہ تو آپ کے امی ابا ہے جو آپ کے پیچھے محنت کر رہے ہیں, آپ کے استاد ہیں جو آپ کو محنت کر رہے ہیں, اور آپ بھی ماشاءاللہ بہت شوق سے لگن سے پورے فوکس اور پورے شوق سے پڑھ رہے ہیں. تو یہ سب اسباب ہے الحمدللہ, ایسا مجھے لگ رہا ہے. ویسے مسبب حقیقی اصل میں یہ سب چیزیں عطا کرنے والا کون ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالی, اللہ سبحانہ و تعالی. تو باقی کے اسباب ہیں, ان کی بھی ہمیں عزت کرنی چاہیے, استاد کی عزت کرنی چاہیے, اور آپ کے ماں باپ, اللہ تعالیٰ سے میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کو, آپ کے ماں باپ کو, آپ کے خاندان کے سارے ہی دادا دادی اور نانا نانی اور جتنے بھی لوگ ہیں آپ کے سرپرست, اور اسی طرح بھائی بہن اور اسی طرح استاد اور آپ کے ذمہ داران سب کے حق میں دعا کرتا ہوں کہ اتنا پیارا آپ کو اتنی کم عمر میں اتنا اچھا لہجہ, اتنا اچھا پڑھنے کے طریقے سے آپ کو اللہ تعالیٰ نوازا ہے, تو اللہ تعالیٰ ان کی محنتیں قبول فرمائے. آپ کیا نصیحت کرنا چاہیں گے نوجوان جو بچے قرآن پڑھ رہے ہیں لیکن ان کو تجوید میں مشکل ہو رہی ہے,
या इसी तरह कुरान में याद करने मुश्किल हो रही है, तो आप उनको कुछ एडवाइस देना चाहेंगे? क्या एडवाइस देंगे आप? मेहनत करने की कुछ एडवाइस बताइए, कैसे मेहनत करें? मेहनत करूँगा। और अपने टाइम को अच्छा, खेलने का टाइम अलग रखना है, पढ़ने का टाइम अलग रखना है, सोने का टाइम, हर टाइम को फॉलो करना। टाइम पे अगर नहीं सोएंगे तो फिर दूसरे दिन पढ़ाई के टाइम पे नींद आएगी, राइट? तो टाइम पे सो लेना, टाइम पे खाना है, टाइम पे पानी पीना है, और माँ बाप, अम्मी अब्बा और बड़े लोग जो डिसिप्लिन बताएं उन डिसिप्लिन को फॉलो करना है, राइट? और कुछ बताएंगे आप? बच्चे क्यों नहीं पढ़ रहे? जनरली बात, बच्चे पढ़ते पढ़ते क्यों छोड़ देते, उसकी वजह क्या है? उसकी वजह है शैतान दिमाग को डाइवर्ट कर देता। हाँ, अच्छा, माशाअल्लाह, हिफाज़त करे, अल्लाह हिफाज़त करे। आप बहुत अच्छा जवाब दिए। तो ये छोटे बच्चे क्यों नहीं पढ़ रहे? मतलब बाल बच्चे पढ़ते ही नहीं, कुरान बोलते उनको सर में दर्द होता है, ऐसा क्यों? क्योंकि कुरान से उनको नफरत रहती। हाँ, क्यों? मोहब्बत क्यों नहीं आ रही उनको? नहीं मालूम, उसकी अहमियत नहीं मालूम उनको। छोटे बच्चे हैं ना, छोटे बच्चे हैं तो वो लोग माँ बाप की बात नहीं सुनते, खेल कूद में ज्यादा उनका दिमाग चलता शायद, जिसकी वजह से उनको पढ़ने में मजा नहीं आ रहा, राइट? तो उनको चाहिए कि खेलने का टाइम अलग कर देना, राइट? खेलने के टाइम पे खेलना, पढ़ने के टाइम पे पढ़ना, तब अच्छा होगा। अच्छा, आइए हुरूफ इख्फा हम देखते हैं आपके जरिए से कितने लोगों को याद हो जाता है, कोशिश करते हैं। तो आप मेरे साथ, मैं 1-2 मरतबा पहले आपको पढ़ाऊंगा, उसके बाद फिर आपको अलग से पढ़ना है। ओके, रेडी? हुरूफ इख्फा 15 है, हुरूफ इख्फा 15 है, हुरूफ इख्फा 15 है, हुरूफ इख्फा 15 है। अलिफ बा ता में अलिफ बा नहीं है, अलिफ बता में अलिफ बा नहीं है। ता तो है, सा तो है, जीम तो है, हा खा नहीं है, ता तो है, ता तो है, जीम तो है, हा को नहीं है। दाल भी है, दाल भी है, रा तो नहीं है, दाल भी है, दाल भी है, रा तो नहीं है। जा भी है, सीन भी है, शीन भी है, स्वाद भी है, वाद भी है, ता भी है, गा भी है, ऐन ऐन नहीं है, जा भी है, सीन भी है, शीन भी है, स्वाद भी है, गौद भी है, गा भी है, गा भी है, ऐन गैन नहीं है। फा भी है, काफ भी है, काफ भी है, बाकी के नहीं है, फा भी है, कॉफ भी है, काफ भी है, बाकी के नहीं है। आप अकेले दोहरा सकते हैं? चलिए ट्राई कीजिए। हुरूफ इख्फा 15 है, अलिफ बा ता में अलिफ बा नहीं है। ता ता तो है, सा तो है, जीम तो है, हा को नहीं है। दाल तो है, दाल भी है, तो है, दाल भी है, दाल भी है, दाल भी है, दाल भी है, रा तो नहीं है। जा भी है, सीन भी है, शीन भी है, स्वाद भी है, स्वाद भी है, गा भी है, वाद भी है, गा भी है, ऐन गैन नहीं है। फा भी है, कॉफ भी है, काफ भी है, बाकी के नहीं है। बहुत अच्छा। एक मरतबा बगैर गलती के फिर ट्राई कीजिए, देखते हैं याद हो जाता है इंशाल्लाह। हुरूफ, हुरूफ इख्फा 15 आप है, हाँ पढ़िए जी। हुरूफ है, हुरूफ इख्फा 15 है, अलिफ बा ता में अलिफ बा नहीं है। ता तो है, सा तो है, जीम तो है, हा को नहीं है।
دال بھی ہے، زال بھی ہے، غا تو نہیں ہے، زا بھی ہے، سین بھی ہے، شین بھی ہے، صاد بھی ہے، ضاد بھی ہے، طا بھی ہے، ظا بھی ہے، عین غین نہیں ہے، طا بھی ہے، قاف بھی ہے، کاف بھی ہے، باقی کے نہیں ہے۔ ماشاءاللہ، بہت پیارا بچہ، الحمدللہ۔ اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے، بہت اچھا۔ دیکھیں بچے کے اندر سیکھنے کی طاقت ہے، بارک اللہ، اللہ نے میرے بچے بچائے۔ اعوذ باللہ من العین، سبحان اللہ، بارک اللہ، ماشاءاللہ۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کو اسی طریقے سے ترقی عطا کرتا جائے گا۔ اور کچھ آپ سنانا چاہ رہے ہیں، آپ کچھ بولنا چاہ رہے ہیں اپنے آڈینس کو تو آپ بتائیے، پھر اس کے بعد میں اس کو بند کر دوں گا، پھر اس کے بعد ہم دوسرے سیشن کی طرف جانے والے ہیں، ٹھیک ہے؟ آپ کچھ بولنا ہے، کچھ بولنا چاہ رہے ہیں، کچھ اور پڑھنا چاہ رہے ہیں، نظم یا قرات یا قرآن مجید یا کوئی نظم سنانا چاہ رہے ہیں تو آپ کے پاس اور 2-3 منٹ ہے، آپ یوٹیلائز کرنا چاہ رہے ہیں بیٹا، کچھ بتائیے۔ نہیں، تو پھر الوداع کہتے ہیں ہم، تو آپ اسی طرح الوداع، ٹھیک ہے؟ تو ہم سوئچ آف کر رہے ہیں، اوکے انشاءاللہ۔ جزاکم اللہ خیرا، بارک اللہ، بارک اللہ۔ اس کو ہم بند کرتے ہیں، شکریہ۔ تو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین کرام، یہ تھے جناب راشد صاحب، جو حافظ راشد صاحب جو ہمارے ساتھ بنے ہوئے تھے، اور اسی طریقے سے ہمارے چھوٹے چھوٹے بچے جو ہے پیغام دے رہے ہیں کہ آنے والا دور میں ایک بہت بڑی تعداد قرآن مجید کے حافظوں کی، عالموں کی، اسی طریقے سے قرآن مجید کے لیے، حدیث کے لیے، فقہ کے لیے اپنی زندگیوں کو لگانے کے لیے تیار ہے۔ اللہ تعالیٰ انشاءاللہ ان سب کے جذبات کو قبول فرمائے۔ For authentic Islamic information, please log on to www.askislampedia.com.